جی پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حامیم عین سین قاف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حامیم عین سین قاف، اس کا دوسرا نام سورۃ الشورى ہے. اس کا دوسرا نام سورۃ الشورى ہے. اس کا ترتیب توقیفی نمبر 42 ہے. ترتیب توقیفی نمبر 42. ترتیب نزولی نمبر 62 62. اس کی کل آیات 53 ہیں. رکوع 5 ہیں. مکی سورت ہے. سورہ شورى کا نام اس سورت کی آیت نمبر 38 میں ہے. آیت نمبر 38 میں ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. شورا کا معنی آپس میں مشورہ کرنا. جی پڑھیے. ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عقيما لا تلد روحا من أمرنا القرآن. وقال مجاهد يذرؤكم فيه نسل بعد نسل لا حجة بيننا لا خصومة طرف خفي دليل. وقال غيره فيظلن رواكد على ظهره يتحركن ولا يجرين في البحر شرع ابتدعوا. باب قوله إلا المودة في القربى. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة سمعت طاووسا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربى. وقال سعيد بن جبير قربى لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عجلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. حامیم الزخرف. جی اس سورت کا نام حامیم الزخرف اور اس سورت کا نام صرف زخرف بھی ہے. زخرف کا معنی سونا، سونا چاندی، سونا. اور سنہری نقش و نگار کو بھی زخرف کہتے ہیں. زخرف کا معنی سونا اور سنہری نقش و نگار کو بھی زخرف کہتے ہیں. یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 35 میں ہے. وَزُخْرُفَا آیت نمبر 35 میں ہے. وَزُخْرُفَا. یہ مکی سورت ہے. اس کا ترتیب توقیفی نمبر 43 43. ترتیب نزولی نمبر 63. ترتیب نزولی نمبر 63. آیات 89 8 9. آیات 89 8 9. رکوع کل 7 ہیں. مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. جی پڑھیے.
وقال مجاهد رحمه الله تعالى على أمة إمام وقيله يا رب تفسيره ويحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لولا أن أجعل الناس كلهم كفارا لجعلت لبيوت الكفار سقفا من فضة ومعارج من فضة وهي درج وسرر فضة مقرنين مطيقين آسفون أسقطون يا شيعما. فقال مجاهد أفنضرب عنكم الذكر أي تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه ومضى مثل الأولين سنة الأولين مقرنين يعني الإبل والخيل والبغال والحمير ينشأ في الحلية الجوار جعلتموهن للرحمن ولدا فكيف تحكمون لو شاء الرحمن ما عبدناهم يعنون الأوثان لقول الله تعالى ما لهم بذلك من علم الأوثان إنهم لا يعلمون في عقبه ولده مقترنين يمشون معا سلفا قوم فرعون سلفا لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومثلا عبرة يصدون يزجون مبرمون مجمعون أول العابدين أول المؤمنين. یصدون اس میں دو قراءتیں ہیں، ایک بکسر الصاد جیسا کہ مصحف میں ہے اذا قومک منہ یصدون، آیت نمبر 57 ہے سورہ حامیم الزخرف کی. اس میں دوسری قراءت بضم الصاد یصدون جمہور کے نزدیک بکسر الصاد ہے جیسا مصحف میں ہے، اور نافع ابن عامر اور کسائی کے نزدیک بضم الصاد ہے. امام نافع، امام ابن عامر، امام کسائی کے نزدیک بضم الصاد ہے. یضجون یعنی وہ چلاتے ہیں، شور کرتے ہیں. جی. مبرمون مجمعون أول العابدين أول المؤمنين إنني براء مما تعبدون. العرب تقول نحن منك البراء والخلاء والواحد والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث يقال فيه براء لأنه مصدر ولو قال بريء لقيل في الاثنين بريئان وفي الجميع بريئون. وقال عبد الله إنني بريء بالياء والزخرف والذهب ملائكة يخلف بعضهم بعضا. باب قوله ونادوا يا مالك. براء اس میں بھی دو قراءتیں ہیں. یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 میں ہے اننی براء مما تعبدون. اس میں دو قراءتیں ہیں، براء بھی اور بریء بھی. براء یہ جمہور کے نزدیک ہے، یہی مصحف میں ہے، اور بریء یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک. جی. باب قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك الآية. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وقال قتادة مثلا للآخرين عظة. وقال غيره مقرنين ضابطين يقال فلان مقرن لفلان ضابط له والاکواب والاباریق التي لا خراطیم لها. اس لفظ کو سمجھیے گا. والاکواب آیت نمبر 71 میں یہ لفظ آیا الاکواب یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب. اکواب کا معنی الاباریق کیتلی چائے کی کیتلی یا لوٹا. الاباریق ابریق لوٹے کو بھی کہتے ہیں، کیتلی کو بھی کہتے ہیں. چائے کی کیتلی اور لوٹے کو دیکھیں تو ایک ہی نظام ہوتا ہے دونوں کے اندر. ایک برتن ہے، اس کے آگے ٹوٹی سی ہوتی، ٹیڑھی سی. التی لا خراطیم لہا، لیکن کہتے ہیں کہ اکواب ایسی کیتلی کو کہتے ہیں التی لا خراطیم لہا. خراطیم یہ خرطوم کی جمع ہے. خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو. خراطیم یہ جمع ہے خرطوم کی، اور خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو. اب اگر آپ لوٹے کو غور سے دیکھیں نا تو اس کا جو آگے ٹونٹی منہ ہوتی ہے نا وہ ہاتھی کی سونڈ کی طرح ہوتی ہے. اگر آپ چائے کی کیتلی کو دیکھیں تو اس کی بھی آگے جو ٹوٹی ہوتی ہے وہ ہاتھی کی سونڈ کی طرح ہوتی ہے. اس لیے اس ٹوٹی کی جو شکل ہوتی ہے نا اس کو خرطوم کہتے ہیں. خرطوم کا ویسے لغوی معنی ہاتھی کی سونڈ، لیکن یہاں
اب کیا امام بخاری کیا تشریح نقل کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں والاکواب الاباریق التی لا خراطیم لہا، کہ اکواب ایسی کیتلی کو کہتے ہیں التی لا خراطیم لہا، جس کی سونڈ نہیں ہوتی، یعنی جس کی ٹوٹی نہیں ہوتی. چائے پیتے ہیں اس میں، مشروب پیتے ہیں، لیکن اس کی ٹوٹی نہیں ہوتی، کپ نما ہوتا ہے، پیالہ نما ہوتا ہے. جی اب بات مکمل ہو گئی. جی أول العابدين أي ما كان فان أول الآنفين، وهما لغتان رجل عابد وعبد. وقال عبد الله رضي الله تعالى عنه وقال الرسول يا ربي، ويقال أول العابدين الجاحدين من عبد يعبد. وقال قتادة في أم الكتاب جملة الكتاب أصل الكتاب أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين مشركين، والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين عقوبة الأولين جزءا عدلا. الدخان. سورة الدخان ترتیب توقیفی نمبر 44، ترتیب نزولی نمبر 64. ترتیب نزولی نمبر 64. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. سورہ شورا کا ترتیب نزولی نمبر 62، سورہ زخرف کا 63 اور اب سورہ دخان کا 64. تو آپ کو ترتیب نزولی سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ لگاتار یکے بعد دیگرے صورتیں نازل ہوئیں. جی تو سورہ دخان سورت توقیفی نمبر 44، نزولی نمبر 64، آیات 59 5-9، آیات 59 5-9. رکوع کل 3، رکوع کل 3. دخان کا معنی دھواں، یہ علامات قیامت میں سے ہے دھواں. یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 10 میں ہے. یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 10 میں ہے. یوم تأتی السماء بدخان مبین، یوم تأتی السماء بدخان مبین. جی وقال مجاهد رهبا طريقا يابسا على العالمين على من بين ظهره فاطلوه ادفعوه وزوجناهم بحور أنكحناهم حورا عينا يحار فيها الطرف ترجمون القتل ورهبا ساكنا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كالمهل أسود كمهل الزيت. وقال كالمهل اسود كمهل الزيت. مہل کہتے ہیں تلچھٹ، یعنی تیل کے اوپر کی جو میل کچیل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تلچھٹ. کیونکہ حضرت شیخ الہند جب ترجمہ کر رہے ہیں اس کا تلچھٹ کا تو وہاں سمجھ میں نہیں آتا ساتھیوں کو. مہل کا معنی اسود کالا سیاہ، کمہل الزیت جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، یعنی اوپر کا جھاگ میل کچیل. جی وقال غيره تبع ملوك اليمن كل واحد منهم يسمى تبعا لأنه يتبع صاحبه، والظل يسمى تبعا لأنه يتبع الشمس. باب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقال قتادة فارتقب وانتظر. وبه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال مضى 5 الدخان والروم والقمر والبطشة واللسان. اس حدیث کی تشریح میں لکھوا چکا ہوں. 5 چیزیں، 5 علامتیں گزر چکی ہیں. کیا یہ علامتیں گزر چکی ہیں یا ابھی آنے والی ہیں؟ اس میں پھر میں نے بتایا تھا دخان کے بارے میں بھی، وہ بدر والا واقعہ، روم کا بھی، قمر کا بھی، واقتربت الساعۃ وانشق القمر والبطشۃ واللزام، تو یہ سارا میں لکھوا چکا پہلے. جی باب قوله يغشى الناس هذا عذاب عليم. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله رضي الله تعالى عنه إنما كان كذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف فأصابهم قحط وجاد حتى أكلوا العظام
فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجود، فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت. قال لمضر: إنك لجريء. فاستسقى فسقوا فنزلت: إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى غالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: يعني يوم بدر. باب قوله: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا بكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلت على عبد الله فقال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر. فذلك قوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله جل ذكره: إنا منتقمون. باب قوله: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. الذكر والذكرى واحد. وبه قال حدثنا سليمان بن غرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلت على عبد الله ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا كذبوه واستعصوا عليه، فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى كانوا يأكلون الميتة، فكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع. ثم قرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب عليم، حتى بلغ: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال عبد الله: أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة؟ قال: بل بطشة الكبرى يوم بدر. باب قوله: ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وقال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريش استعصوا عليه فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم السنة حتى حصت كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود. فقال أحدهم: حتى أكلوا الجلود والميتة، فجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: أي محمد، إن قومك قد هلكوا فادعوا الله أن يكشف عنهم. فدعا ثم قال: يعود بعد هذا في حديث منصور. ثم قرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى عائدون. أيكشف عذاب الآخرة فقد مضى الدخان والبطشة واللزام. وقال أحدهم القمر وقال الآخر الروم. باب قوله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، إلى قوله منتقمون. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا بكيع عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: 5 قد مضينا: اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان. الجاثية. سورة الجاثية. سورة الجاثية ترتیب توقیفی نمبر 45. نزولی نمبر 65. نزولی نمبر 65. اب آپ پھر سمجھ گئے ہوں گے، یہ لگاتار صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ نزولی نمبر 65، اس کی کل آیات 37 آیات، 4 رکوع ہیں۔ جاسیہ کا معنی گھٹنوں کے بل پر بیٹھنے والی۔ جاسیہ کا لغوی معنی گھٹنوں
گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی. اس سورت کا یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 28 میں ہے. اس سورت کی آیت نمبر 28 میں ہے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ دیکھیں گے ہر امت کو کہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی، عاجز ہو کر قیامت کے دن. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً. امام بخاری رحمہ اللہ نے جاسیہ کی تشریح بھی نقل کی. جاسیہ مستوفزین علی الرکب، گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی. جی مکی صورت ہے. جی پڑھیے. جی جاسية مستوفزين على الركب. وقال مجاهد نستنسخ نكتب ننساكم نترككم. باب قوله وما يهلكنا إلا الدهر. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. جی اس روایت کو سمجھنا ہے اور آپ نے لکھنا بھی ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. قال اللہ سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ حدیث قدسی. شاباش. حدیث قدسی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. یسب الدہر، یہ زمانے کو برا کہتا ہے، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں. بِيَدِ الْأَمْرِ، سارے معاملات میرے قبضے میں ہیں. اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں پلٹتا ہوں. اب یہاں وَأَنَا الدَّهْرُ کو سمجھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ أَنَا الدَّهْرُ. اس کی محدثین نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں کہ أَنَا الدَّهْرُ کا مفہوم کیا ہے. میں ہی زمانہ ہوں. أَنَا الدَّهْرُ کا مفہوم کیا ہے؟ بعض محدثین نے یہ توجیہ بیان کی کہ أَنَا الدَّهْرُ کا معنی ہے أَنَا صاحب الدَّهْرِ. أَنَا الدَّهْرُ کا معنی أَنَا صاحب الدَّهْرِ، میں زمانے والا ہوں. میں زمانے والا ہوں یعنی میں وقت کے امور کو چلاتا ہوں. میں وقت کے امور کو چلاتا ہوں. توجیہ نمبر 2، بعض محدثین نے أَنَا الدَّهْرُ کا معنی یہ بیان کیا کہ انا باقن ابدن. انا باقن ابدن، انا باقن ابدن، میں ہمیشہ رہنے والا ہوں. یعنی انسان تو مر جائے گا نا، زمانہ رہ جائے گا نا، تو زمانہ میں ہوں باقی رہنے والا. مجھے لوگ گالی دیتے ہیں. انا باقن ابدن. توجیہ نمبر 3، یہ راجح توجیہ ہے ہمارے مشائخ اور اساتذہ کے نزدیک. توجیہ نمبر 3، یہ توجیہ ہمارے مشائخ کے نزدیک زیادہ راجح ہے کہ یہاں لفظ خالق مضاف محذوف ہے. یہاں لفظ خالق مضاف محذوف ہے. انا الدہر ای انا خالق الدہر. انا الدہر ای انا خالق الدہر.
میں زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں. میں زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں. اس لیے زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے. اس لیے زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں. بس بڑا برا زمانہ آ گیا، یہ بڑا بدترین زمانہ ہے، یہ بڑا بدترین زمانہ ہے. بس یہ زمانہ ہی ایسا ہے. حالانکہ زمانہ برا نہیں ہوتا، لوگ برے ہوتے ہیں. حالانکہ زمانہ برا نہیں ہوتا، لوگ برے ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے یہ منحوس زمانہ ہے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے یہ منحوس زمانہ ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ما فی الدہر برا ہوتا ہے، دہر برا نہیں ہوتا. ما فی الدہر برا ہوتا ہے، دہر برا نہیں ہوتا. لوگ برے ہوتے ہیں، لوگوں کے اعمال برے ہوتے ہیں، لوگوں کے اعمال منحوس ہوتے ہیں، گناہ منحوس ہوتے ہیں. نیک اعمال کبھی منحوس ہوتے ہی نہیں. سارے نماز پڑھنے والے ہوں، سارے با اخلاق ہوں، سارے گناہوں سے بچنے والے ہوں، کون منحوس کہتا ہے؟ تو اعمال، برے اعمال کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے، ورنہ زمانہ برا نہیں ہوتا. جی پڑھیے. اس لیے زمانے کو گالی نہیں دینی چاہیے. جی. الاحقاف. الاحقاف ترتیب توقیفی نمبر 46. ترتیب توقیفی نمبر 46، نزولی نمبر 66. پھر آپ سمجھے ہوں گے، لگاتار صورتیں آ رہی ہیں نازل ہونے کے اعتبار سے. نزولی نمبر 66، آیت 35. آیات 35، رکوع 4. رکوع 4. الاحقاف یہ جمع ہے حقفن کی بکسر الحاء. احقاف جمع ہے حقفن کی. حقفن کا معنی ٹیلا، ریت کا ٹیلا. احقاف ٹیلے. یہ احقاف کا علاقہ قوم عاد کا مسکن تھا. قوم عاد کا مسکن تھا، جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جس کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 21 میں ہے. یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 21 میں ہے. آیت ضرور لکھیے گا. آیت نمبر 21 میں ہے. اذ انذر قومه بالاحقاف. اذ انذر قومه بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا احقاف کے علاقے میں. تو ڈرانے والا بھی آپ کو پتہ چل گیا، ہود علیہ السلام. اور قوم سے مراد قوم عاد. جی پڑھیے. وقال مجاهد تفيدون تقولون وقال بعضهم أثرة وإثرة وآثارة بقية علم. یہاں وقال بعضهم یہ لکھیے گا ذرا. وقال بعضهم أثرة وأثرة وإثرة وآثارة بقية علم. لفظ اثارہ یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 4 میں ہے. آیت نمبر 4 میں ہے.
وَأَثَارَةٌ مِّنْ عِلْمٍ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ. اس میں 6 قراءتیں ہیں. اس ایک لفظ میں 6 قراءتیں ہیں. نمبر 1 اثارتن. نمبر 1 اثارتن بفتح الحمزہ. مولانا اس کو اثارتن لکھتے ہوئے نا اس کو الف سا را گولتا لکھنا. عجیب بات ہے مولانا، 6 قراءتیں ہیں اور 6 کی 6 قراءتوں میں رسم الخط نہیں بدلتا. اس ایک لفظ کے اندر 6 قراءتیں ہیں اور 6 کی 6 میں رسم الخط نہیں بدلتا. اس لیے لکھتے وقت آپ ایک جیسا لکھنا، الف سا را تا. اثارتن کو اسی طرح لکھنا اور سا کے اوپر کھڑی زبر لگا دو، حمزے کے اوپر زبر لگا دو. تو قراءت نمبر 1 اثارتن قرآن میں ایسے ہی لکھا ہے، الف سا را تا، الف نہیں ہے درمیان میں. تو اثارتن ایک قراءت. نمبر 2 قراءت بکسر الحمزہ اثارتن، ابھی پھر الف نہیں لکھیں گے. نمبر 2 قراءت اثارتن. نمبر 3 قراءت بفتح الحمزہ وبسکون الساء. بفتح الحمزہ وبسکون الساء اثرتن. پھر رسم الخط میں تبدیلی نہیں، اثرتن. قراءت نمبر 4 بفتح الحمزہ وبفتح الساء. قراءت نمبر 4 بفتح الحمزہ وبفتح الساء اثرتن. اثرتن. قراءت نمبر 5 بضم الحمزہ وبسکون الساء. قراءت نمبر 5 بضم الحمزہ وبسکون الساء اسرتن. اسرتن. قراءت نمبر 6 بکسر الحمزہ وبسکون الساء. بکسر الحمزہ وبسکون الساء اسرتن. اب آپ کاپیوں میں نا 6 کی 6 قراءتوں کو دیکھو. میں 6 قراءتوں کو بیک وقت پڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے قراء کہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں. ہاں 6 کی 6 قراءتیں دیکھنا ترتیب سے جس طرح میں نے لکھوائی ہیں اسی طرح بولوں گا. آپ دیکھتے جاؤ پوری 6 ہو گئیں کہ نہیں. آیت کیسی ہے؟ ائتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. اثارۃ من علم اثرۃ من علم اثرۃ من علم اسرۃ من علم و اسرۃ من علم. 6 قراءتیں پوری ہو گئیں. پڑھیے جی. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بدعا من الرسل لست بأول الرسل وقال غیره ارائیتم هذه الالف انما. یہ ایک ساتھی نے پڑھا کہ لکھا ہے کہ بخاری شریف کے واسطے سے قرآن مجید کے بعض الفاظ میں مختلف قراءتیں معلوم ہوتی ہیں، تو کیا مصحف کے علاوہ جو قراءت ہیں ہم اس کو دوران نماز یا دوران تلاوت پڑھ سکتے ہیں؟ جی اگر آپ اس مسجد سے نکلوانا اپنے آپ کو چاہتے ہیں تو ضرور پڑھ لیں. ہاں بہت سیدھی سی بات ہے. بعض ہوتے ہیں بیماری ہے بعض لوگوں کو نا کہ قراءت میں سن لیتے ہیں کئی قاریوں سے، پھر شروع ہو جاتے ہیں نماز میں والضحی واللیل اذا سجے، وہ دوسرے دن نکال دیتے ہیں مقتدی، کہتے جاؤ اپنے گھر جاؤ، غلط قرآن پڑھتے. یہاں محفل قراءت ہو اور بہت بڑا قاری ہو، سامنے بیٹھنے والے سارے سمجھتے ہوں کہ یہ 17 کا قاری ہے، وہاں آپ 17 جاری کرو، وہاں بیٹھ کے سارے سنیں گے.
سارے ماشاء اللہ کہیں گے، سارے آپ کو سروں پہ بٹھائیں گے؟ میرا خیال ہے جواب سمجھ میں آ گیا اچھی طرح۔ تو جہاں ذہن نہ بنا ہوا ہو وہاں مہربانی کر کے دوسری قراتیں نہیں، قراتیں متواترہ ہیں، خاص طور پر بخاری شریف میں کئی قراتیں شاذہ ہوتی، وہاں میں بتا دیتا ہوں، ورنہ یہ 6 کی 6 قراتیں متواترہ ہیں جو بھی بتائی ہیں میں نے آپ کو۔ اسی طرح بعض مسائل معلوم ہو جاتے ہیں تو بعض ذہنوں میں نا بے چینی ہوتی ہے، ذرا کوئی نئی بات کر کے مقتدیوں کے سامنے دکھائیں، پھر وہ نکال دیتے ہیں مسجد میں سے۔ اب جیسے ایک مسئلہ ہے، یا میں نے سبق میں بتایا، جب سجدے کی بات آئے گی تو وہاں آپ ہدایہ میں بھی پڑھ کر آئے، آپ قدوری میں بھی پڑھ کر آئے کہ اگر سجدے کی آیت تلاوت کی جائے تو فوراً اگر رکوع میں چلے جائیں تو سجدے تلاوت بھی ادا ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ مسئلہ، کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ اگر سجدے تلاوت کی جائے اور فوراً کہاں چلے جائیں؟ رکوع میں چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ سجدے تلاوت بھی ادا ہو جاتا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، تمام فقہی کتابوں میں لکھا ہوا۔ اب وہ صاحب جناب تراویح پڑھاتے ہوئے وہ رکوع میں چلے گئے، جب رکوع میں گئے تو بہت سے لوگ پیچھے سے ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والے بھی جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں سجدہ آ رہا ہے، آدھے مقتدی سجدے میں چلے گئے، آدھے رکوع میں۔ بعد میں اٹھے تو برا بھلا کا امام صاحب کو فارغ کر دیا۔ امام صاحب نے بعد میں مسئلہ بتایا، اور ایک امام صاحب تو پتہ کیا کہتے ہیں اپنے مقتدی وہ سامع کو کہتے ہیں آج دیکھنا میں کیا تماشا کروں گا، یوں کہا پہلے آج دیکھنا میں کیا تماشا کروں گا، اور تماشا یہی کیا کہ وہ سجدے کی آیت پڑھی اور رکوع میں چلے گئے۔ اب شرعی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن آدھے مقتدی کہاں چلے گئے؟ سجدے میں چلے گئے بیچارے۔ اس لیے نت نئے مسئلے اگر لوگوں کا ذہن نہ بنا ہوا ہو تو اسی صورت میں عمل نہ کرو۔ اچھا مہربانی کرو، مہربانی کرو۔ تو اس سوال کا جواب تھا کیا یہ بخاری شریف میں جو قراتیں پڑھتے ہیں مزہ آتا ہے نا؟ مزہ آتا ہے۔ یہ قرآن مزے کے لیے، اس مزے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا جس کو نمازوں کے اندر نہ پڑھنا، اچھا جب تک کہ مقتدیوں کا ذہن نہ بنا ہوا ہو۔ ہاں مقتدیوں کا ذہن بنا ہو، جیسے محفل قرات ہوتی ہے اس میں ماشاءاللہ قرآن ذرا سب عشرہ پڑھتے ہیں۔ جی وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بدعا من الرسل لست بأول الرسل وقال غيره أرأيتم هذه اگر دیہات میں جا کر پڑھو گے نا یہ والضحى والليل إذا سجى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما غوى، سارے جتنے دیہاتی کہیں گے کہ قرآن ہی غلط پڑھتا ہے، سارے کہتے ہیں ایک تو قرآن پڑھے وہ بھی غلط پڑھے۔ نہیں جب ذہن نہیں بنا تو نہ کریں۔ جی پڑھیے اچھی۔ وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بدعا من الرسل لست بأول الرسل وقال غيره رأيتم هذه الألف إنما هي توعد إن صح ما تدعون لا يستحق أن يعبد وليس قوله رأيتم برؤية العين إنما هو تعلمون أبلغكم أن ما تدعون من دون الله خلقوا شيئا۔ باب قوله والذي قال لوالدي اف لكما تعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك من ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر ان يوسف بن ماهلك قال كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد ابيه، فقال له عبد الرحمن بن ابي بكر شيئا فقال خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا، فقال مروان ان هذا الذي انزل الله فيه والذي قال لوالديه اف لكما تعدانني، فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري۔ باب قوله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عارض الصحاب۔ وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهباته إنما كان يتبسم۔
قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. الذین کفروا اصل میں یہ سورہ محمد کی پہلی آیت یہاں باب میں ذکر کی. بعض بخاری شریف کے نسخے ایسے ہیں جس میں یہاں واضح طور پر لکھا ہے سورہ محمد. سورہ محمد تو اصل میں یہ سورہ محمد یہاں عنوان ہے. سورہ محمد یہاں عنوان ہے. ترتیب توقیفی نمبر 47. ترتیب توقیفی نمبر 47. ترتیب نزولی نمبر 95. مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس کی کل 38 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں. یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 2 میں ہے. یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 2 میں ہے. وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. آیت نمبر 2 جی پڑھیے جی. أوزارها آثامها حتى لا يبقى إلا مسلم عرفها بينها. وقال مجاهد مولى الذين آمنوا وليهم عزم الأمر جد الأمر لا تهنوا لا تضعفوا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أضغانهم حسدهم عاد متغير. باب قوله وتقطعوا أرحامكم. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن فقال له ما؟ قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذاك. قال أبو هريرة تقرأوا إن شئتم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وبه قال حدثنا إبراهيم بن خمزة قال حدثنا حاتم عن معاوية قال حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عصيتم. وبه قال حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي المزرد بهذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عصيتم. سورة الفتح. سورة الفتح ترتیب توقیفی نمبر 48. نزولی نمبر 111. کل صورتیں ہیں 114. سمجھ گئے. نزولی نمبر 111. مدنی صورت ہے. آیات 29 ہیں دونوں. آیات 29 ہیں. رکوع 4 ہیں. یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 1 میں ہے. یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 1 میں ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. فتح کا معنی کھولنا. یہاں سے مراد فتح مکہ. جی. وقال مجاهد سيماهم في وجوههم السحنة. وقال منصور عن مجاهد التباضع شطه فراخه فاستغلظ غلظ سوقه الساق حاملة شجرة. ويقال دائرة السوء فقولك رجل السوء. ودائرة السوء العذاب تعزره تنصره. شطه شطء السنبل تنبت. شطأه شطء السنبل. سنبل کہتے ہیں بالی کو، یعنی جب گندم
एक दाना बीजते हैं, हाँ, अल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला, सनाबिला सुंबुल की जमा बाली, वो जो गंदम की एक सिट्टा बारीक सा खोशा होता है, उसके ऊपर एक सुई होती है बारीक सी, उस सुई को कहते हैं शतउन, उस सुई को कहते हैं शतउन, शतउ सुंबुली, बाली की सुई, पौधे की सुई। जी। तुंबितुल हब्बतु अशरन व थमानियन व सबअन फयक़वा बादुहु बिबादिन फज़ाक क़ौलुहु तआला फ़अज़रूहु क़व्वाहु वलौ कानत वाहिदतन लम तक़ुम अला साक़िन व हुवा मतलुन दरबहु अल्लाहु लिन्नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ ख़रज वहदहु थुम्मा क़व्वाहु बिअस्हाबिही कमा क़व्वल हब्बत बिमा युंबितु मिन्हा। बाबुन इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना। वबिही क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मसलमत अन मालिक अन ज़ैद इब्न असलम अन अबीही अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यसीरु फ़ी बादि अस्फ़ारिही व उमर इब्नुल ख़त्ताब यसीरु मअहु लैलन फ़सअलहु उमर इब्नुल ख़त्ताब अन शैइन फ़लम युजिबहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुम्मा सअलहु फ़लम युजिबहु थुम्मा सअलहु फ़लम युजिबहु फ़क़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब थक़िलत उम्मु उमर नज़रत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري ثم فقدمت أمام الناس فخشيت أن ينزل في القرآن فيما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. قال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. باب قوله لا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا زياد أنه سمع المغيرة رضي الله تعالى عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. وبه قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال أخبرنا حيبة عن أبي الأسود سمع عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فلما كثر لحمه صلى جالسا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. باب قوله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بحفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. باب قوله هو الذي أنزل السكينة
وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وفرس له مربوط في الدار فجعل ينفر فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئا وجعل ينفر فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة نزلت بالقرآن. باب قوله إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا يوم الحديبية 1400. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل المزني قال إني ممن شهد الشجرة نهى النبي عن الخزف. وعن عقبة بن صهبان قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني في البول في المغتسل. وبه قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب الشجرة. وبه قال حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد العزيز بن صياح عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل أسأله فقال كنا بسفين فقال رجل ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله فقال علي نعم قال فقال سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر فقال ألسنا على الحق وهم على الباطل أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال بلى قال ففيما أوتي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا. فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فرجع متغيطا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل قال يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح. یہ سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے نا اس کے بارے میں آپ لکھ لیجئے گا کہیں پہ بیٹھ کر آرام سے اس کو دیکھیے گا کیا کہا میں نے. آخری آیت سورہ فتح کی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر الآیہ. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی. سورہ فتح کی آخری آیت. اور یہ پورے قرآن مجید میں واحد آیت ہے, صرف ایک آیت ہے بس ایسی. ایک آیت کے اندر الف سے لے کر یا تک سارے حروف تہجی موجود ہیں. سورہ فتح کی آخری آیت کے بارے میں ایک اہم بات ذہن میں نوٹ کیجیے گا کہ یہ واحد آیت ہے پورے قرآن مجید میں کہ ایک آیت کے اندر الف سے لے کے یا تک سارے حروف موجود ہیں. بیٹھ کر آرام سے کسی وقت میں ایک ایک حرف کی نشاندہی کیجیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سارے حروف لگا دیے.